खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जैसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं पाकिस्तान में आइन की खुली खिलाफ वर्जी हुए हुए। यानी कि आइन में आर्टिकल 220 में कैटेगोरिकली ये मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम इदारों को फोर्सफुली ये बताएगा कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो हर सूरत जो हैं वो आपने करवाने ही करवाने हैं। लेकिन तकरीबन 48 घंटे गुजर गए, लोगों की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे जमी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वहाँ से कोई आवाज़ जो है वो नहीं आई और ना अब तक कोई सुओ मोटो नोटिस जो है वो लिया गया है। हालांकि अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ओपनली ये कहा था कि उन्होंने इंतखाबात जो है वो इन टाइम हर सूरत जो है वो यकीनी बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से प्रेशर जो है वो इस वक्त हमारी अदलिया पर मौजूद है। आप जानते हैं कि असेंबली का इजलास कल हुआ और उसमें अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले किए गए और कोई पूछने वाला नहीं है। वही नून लीग है जिन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है वो हर तरह से एक्सपोज़ हो रही है। वोट को इज़्ज़त दो का नारा हो चाहे या उनकी बाकी स्टेटमेंट्स हों, इस वक्त इक़्तिदार के नशे में धुत है मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे पीडीएम की जमातें, और उनके साथ वो उनको खुली छूट दी हुई है उन तमाम हैंडलर्स ने जो इनको लेकर आए थे। तो इस वक्त जो मामलात हैं वो ये हैं कि अदलिया पर यकीनन प्रेशर है, उमर अता बंदयाल पे प्रेशर है, क्योंकि 2 दिन गुज़र गए, एक ओपन बहुत बड़ी वायलेशन हुई है आइन की, कानून की, कि एक हुकूमत ने जो है वो बिल्कुल ओपनली जो है वो मना कर दिया है इलेक्शन करने से। इन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है वो पैसे नहीं हैं इलेक्शन कराने के और अक्टूबर में जो है वो पैसे आ जाएँगे। हालाँकि सिचुएशन ऐसी पैथेटिक नहीं है, जो माज़ी में इलेक्शंस हुए उनमें इनके पास बिल्कुल रकम जो है वो मौजूद थी, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अक्टूबर में भी ये इलेक्शन कराएँगे। ये नशे और लालच में धुत माफिया पाकिस्तान पर जो मुसल्लत है, उनको इस वक़्त वो चिपके हुए हैं इक़्तिदार के साथ, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आज अगर इलेक्शंस होते हैं, जो कि किसी भी जमहूरियत की असास होते हैं, बुनियाद होते हैं, लेकिन उनको नज़र आ रहा है कि आज अगर इलेक्शंस हुए तो उनकी जो है वो सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, इस सारे सीन में जो है वो जो लूज़र नज़र आ रहा है वो नून लीग नज़र आ रही है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं। नून लीग ने अपने आप को इस तरह एक्सपोज़ किया है कि आने वाला वक्त जो है अगर उसमें जाएँ मुस्तकबिल में, तो जो कुछ इन्होंने कर दिया है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो आने वाला वक्त इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो यही वजह नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये खबरें भी मार्केट में इन हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को जो है वो इस सारे गंदे खेल से जो है वो साइडलाइन करना चाह रही है। लेकिन चूँकि आसिफ अली ज़रदारी का स्टेक भी ये है कि बिलावल भुट्टो जो है वो उसको इस वक़्त पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा मिली हुई है, तो इसलिए वो भी बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं। अदलिया पे प्रेशर यकीनन है, लेकिन अदलिया की जानिब तमाम नज़रें हैं, पूरा पाकिस्तान है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें तो एक पूरी कैंपेन जो है वो चल रही है और लोग इंतज़ार में हैं कि अदलिया जो है वो कब जो है इस हवाले से बात करती है कि रात को 12 बजे तो अदालतें नहीं खुली, आज 48 घंटे हो गए, लेकिन कल का दिन कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल शायद अदलिया की तरफ से कोई ताज़ा हवा का झोंका इन अ सेंस के यही हो सकता है कि वो इस पे नोटिस लें, वरना शेख रशीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कल सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आज सदर आरिफ अलवी ने जो है वो एक ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन को भी, उसमें ये कहा है, उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये गैर आइनी अमल है इलेक्शंस डिले करना, बल्कि गैर कानूनी भी है। अब ये सदर पाकिस्तान की पोस्ट है, आरिफ अलवी को साइड में रखें, लेकिन जो पोस्ट है वो सदर पाकिस्तान की है, उनकी तरफ से ये बात कहना जो है ये भी, इसका भी वज़न है और आने वाले दिनों में इसका भी हमें पता चल जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उठाया जा रहा है, कारकुनों को घरों से उठाया जा रहा है। कल पंजाब का जलसा जो है मीनार पाकिस्तान वाला जलसा, उसको नाकाम बनाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है निगरान हुकूमत, जिसको कि न्यूट्रल होना था, लेकिन वो आप जानते हैं कि किसी तरह से भी न्यूट्रल नहीं है, बल्कि वो कम्प्लीटली बाइस्ड एक शख्स है, मोहसिन नकवी जिसका नाम है, और लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, बगैर वारंट्स के उठाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड इमरान खान के बहुत क्लोज़ कोऑर्डिनेटर अज़हर मशवानी को उठाया गया। आज तीसरा दिन हो गया है, ना उनकी कोई एफआईआर कट पा रही है, उनका भाई धक्के खा रहा है थानों के, ना उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो उनको कहाँ पे रखा हुआ है, उठा के किस जगह पे लेके गए हैं। ये जुल्म और ये बर्बरियत और ये जबर जो है,
یہ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا۔ بہت سارے اور لوگوں کو بھی انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، اغوا اس سینس میں کیونکہ اگر کسی کو اٹھایا جائے اور ڈکلیئر نہ کیا جائے تو اس کو اغوا کے ہی اس میں تصور کیا جاتا ہے۔ تو اظہر مشوانی ایک آواز تھے، سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کی آواز تھے، ان کا اس طرح سے غائب ہو جانا جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے، اور وہ تمام طاقتیں جو ہیں وہ ابھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہیں کہ وہ جو یہ نیگیٹو ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اس سے دباؤ کم ہونے کی بجائے الٹا جو ہے وہ لوگوں کا پریشر اور لوگوں کے لیے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آج عمران خان صاحب کے 5 مقدمات میں مزید جو ہے وہ ان کی بیل ہوئی، ضمانت ہوئی، اور عمران خان نے 27 اور 28 تاریخ کو جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی پھر دوبارہ آنا ہے اور یہاں پر پیشی انہوں نے کرنی ہے۔ اور خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اسلام آباد میں بھی، جیسے آج انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بہت بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی بغیر لوگوں کے جو ہے وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے اپنی حاضریاں دیں اور انہوں نے وہاں سے ضمانت حاصل کی۔ تو اب جو معاملہ ہے وہ عدالتوں کی طرف ہے، لوگوں کا عدالتوں کی طرف جو ہے وہ نظر ہے۔ دوسرا، نیگیٹو ہتھ کنڈے جو ہے وہ مینار پاکستان میں کل عمران خان نے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ متحرک ہے، لیڈرشپ کہیں چھپی ہوئی ہے کیونکہ ان کے گھروں پہ چھاپے ہو رہے ہیں، ورکروں کے گھروں پہ چھاپے ہو رہے ہیں، صرف کل کا جلسہ ناکام بنانے کے لیے۔ آج ایک واٹس ایپ ایک پولیس والے کا بھی آیا کہ جی آپ میکسیمم جو ہے وہ آپ گرفتاریاں کریں، لوگوں کو اٹھائیں۔ تو نون لیگ کی یہ حکومت بھول چکی ہے کہ کبھی کے دن بڑھیں اور کبھی کی راتیں۔ تو یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت بھی نہیں ہے، آپ مائنورٹی میں ہیں نیشنل اسمبلی میں، مذاق بن چکی نیشنل اسمبلی بھی، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ کل کو آپ کو جو بھگتنا پڑے گا، جو نفرت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اور جو یوتھ کے دلوں میں آ چکی ہے آپ کے لیے، وہ آپ دن بدن بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ نہ سوچیں کہ آپ کا بھی شیشے کا گھر ہے اور آپ پہ اس سے زیادہ برا وقت آیا تھا، آپ تو ڈکلیئرڈ مجرم تھے اور آپ نے اپنے کیسز معاف کرائے تھے، اور ابھی بھی وہ ایک بھگوڑا جو ہے وہ باہر بیٹھ کے عمران خان کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ وہ فراڈیا تو آپ ہیں، کہ آپ نے اپنے پہلے مشرف دور میں آپ نے ایک کاغذ لکھ کے دیا 10 سال کے لیے، اور اس کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ ایک اسٹامپ پیپر 100 روپے کا دیا کہ میں بیمار ہوں، میری پلیٹلیٹس کم ہیں اور میری یہاں پہ اگر میں رہا تو میں مر جاؤں گا، تو مجھے باہر جانے دیا جائے۔ جو ہی جہاز میں بیٹھا اس کے بعد سے آج 4 سال ہو گئے ہیں کہ وہ وہاں پہ لنڈن میں مقیم ہے، اور پاکستان کی ساری سیاست ایک ڈان کی طرح جو ہے وہ وہاں سے چلا رہا ہے۔ یہاں پاکستان میں فساد، انتشار اور نفرت کی جو بیج جو ہے وہ اس شخص نے بوئے ہیں، ان کو کبھی معاف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا۔ اس پہ سونے پہ سہاگا اس کی بیٹی ہے جو پاکستان میں یہاں پہ فساد اور فتنہ برپا کرنے پہ جو ہے وہ تلی ہوئی ہے۔ اس کے لیے کوئی، یہ بالکل عام سی بات ہے کیونکہ انٹلیکچولی وہ ذہنی طور پہ بائی پولر ڈس آرڈر تو ہے ہی ہے، سائیکوپیتھ تو ہے ہی ہے، اور وہ ذہنی طور پہ انٹلیکچولی بھی بہت کمزور ہے۔ عمران خان صاحب کی نقل کر کے 40 رولز آف لو یا فکشن یا ہسٹری کے بارے میں بات کرنا، یا یونر جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ، اور کہتی ہے کہ ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، تو وہ یہاں پہ کھڑی ہو کے یہ سارا فتنہ و فساد کر رہی ہے۔ نہیں آپ کو یقین آتا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کچھ تقاریر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، ان میں دیکھیں ان کا وتیرہ یہی ہے۔ بینظیر بھٹو بھی یہ کہتی رہی ہیں کہ ان کا اقتدار میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ رہ کے فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں پاکستان میں۔ اور بڑی زبردست بات بینظیر بھٹو صاحبہ نے بتائی کہ جب جب ان کی حکومت آئی ہے پاکستان پہ آفتیں آئی ہیں، زلزلے آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں، اور یہ کوئی خواتین و حضرات چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تاریخ میں، یعنی کہ یہ آپ دیکھیں اگر ان کی تاریخیں اٹھا کے، جب جب یہ حکومت میں آئے ہیں پاکستان میں سیلاب آئے، زلزلے آئے، پاکستان کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی، یہ بینظیر بھٹو کے الفاظ تھے۔ تو اس وقت یہ لوگ جو ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، چونکہ مفاد ان کا اپنا ذاتی ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان کو کیا ہوتا ہے، پاکستان جو ہے وہ مزید ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے کہ نہیں۔ لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کر مر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں پہلے آپ ان کی شیورٹی لے کر آئیں، جو کہ اس وقت کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ دوسرے ممالک ہیں، چائنا نے آج $1 ارب تو اور تو دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ رشیا اور چائنا کی کچھ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ عمران خان کو اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں امریکن پٹھو پچھلے 70 سالوں سے ہماری جڑوں میں گھسے ہوئے ہیں، اداروں کی جڑوں میں گھسے ہوئے ہیں،
اور وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے امریکہ جو کرتا ہے یہاں پہ پھر ان سے کام بھی لیتا ہے، اور ہم اس وقت اسی فیز سے گزرے ہیں۔ نیا پاور بلاک بن رہا ہے، رشیا اور چائنا کے پریزیڈنٹ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ تصویریں آئی ہیں، کچھ لوگ اس کو نیو ورلڈ آرڈر کا نام بھی دے رہے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر تو ویسے تو امریکہ سے نکلتا تھا، لیکن یہ جو نیو ورلڈ آرڈر چائنا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر دیں گے، تو اس میں رشیا اور چائنا شامل ہیں۔ عمران خان اسی بلاک کی طرف ٹلٹڈ تھے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہی یہاں پہ امریکی کتوں نے جس وقت یہ سونگ لیا کہ عمران خان کی انٹینشنز آزاد فارن پالیسی کی ہے، تو ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے جو ہے حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، کریک ڈاؤنز سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہے ہیں، ورکرز پہ بھی ہو رہے ہیں۔ پاکستان ایک تاریک دور سے گزر رہا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روشنی ہوگی اور یہ تاریکی جو ہے وہ ختم ہو کر رہے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔